رات کو اچانک آنکھ کھل جانا ہمیشہ ایک عام بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کی روح سکون تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب رات کے آخری پہر بغیر الارم کے آنکھ کھل جائے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے۔ اسی وقت مانگی گئی دعا دل کو عجیب سکون دیتی ہے۔ رات کی خاموشی میں انسان اپنے اصل خیالات کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کے شور سے دور اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہر بار رات میں جاگنا روحانی وجہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ذہنی دباؤ، خوف یا زیادہ سوچنا بھی انسان کی نیند توڑ دیتا ہے۔ پھر بھی جو لوگ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتے ہیں۔ خواب ہمیشہ صرف تصویریں نہیں ہوتے۔ بعض خواب انسان کے خوف، امیدوں اور سوچوں کا عکس ہوتے ہیں۔ کچھ خواب انسان کو ڈرا دیتے ہیں جبکہ کچھ خواب دل کو سکون دیتے ہیں۔ خواب میں پانی دیکھنا اکثر رزق، سکون یا علم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اونچی جگہ دیکھنا کامیابی یا بڑی خواہشات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار ایک ہی خواب آنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کا دل کسی بات میں الجھا ہوا ہے۔ ڈراؤنے خواب کئی بار ذہنی دباؤ اور شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سونے سے پہلے آیت الکرسی اور دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھے خواب انسان کو امید دیتے ہیں جبکہ برے خواب انسان کو اللہ کی پناہ مانگنے کی یاد دلاتے ہیں۔ دعا قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ کبھی اچانک دل کو سکون ملنے لگتا ہے، کبھی وہ چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں جو پہلے ناممکن لگتی تھیں۔ بعض اوقات انسان کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ اس کے لیے بہتر وقت مقرر کر چکا ہوتا ہے۔ دعا کے بعد دل کا مطمئن ہو جانا بھی ایک خوبصورت اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ دعائیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں لیکن ان کے پورا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی سچی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر انسان مسلسل دعا مانگتا رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور حلال رزق اختیار کرے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ رزق رک جانے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن برکت محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی اور والدین کی نافرمانی رزق سے برکت ختم کر دیتی ہے۔ حسد اور ناشکری بھی انسان کی نعمتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتا ہے تو اس کے دل کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کی تھوڑی میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ صدقہ رزق میں اضافہ اور مشکلات سے حفاظت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھ کر محنت کرنا بھی رزق کے دروازے کھولنے والی عادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ گھر میں برکت آنے کی کچھ نشانیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایسا گھر جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں جھوٹ اور چیخ و پکار کم ہو، وہاں سکون زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ گھروں میں زیادہ دولت نہ ہونے کے باوجود دلوں میں محبت اور سکون ہوتا ہے، اور یہی اصل برکت ہے۔ مہمان نوازی، صفائی، والدین کی عزت اور حلال رزق گھر کے ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو وہاں برکت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، لیکن جس گھر میں شکر، صبر اور اللہ کا ذکر ہو وہاں دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ بچے بھی ایسے ماحول میں زیادہ خوش اور پرسکون رہتے ہیں۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں بار بار ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن نرم دل اور معاف کرنے والے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خاموشی سے بھلائی کرتے رہتے ہیں، اور یہی اخلاص اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو آہستہ آہستہ بدل دیتے ہیں۔ شروع میں انسان کو غلط کام پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن بار بار گناہ کرنے سے دل سخت ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان کو برائی عام لگنے لگتی ہے۔ جھوٹ، حسد، تکبر اور دوسروں کو تکلیف دینا دل کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ کئی لوگ باہر سے خوش نظر آتے ہیں
لیکن اندر سے بے سکون ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کے دل کی روشنی کم کر دیتے ہیں، لیکن توبہ وہ طاقت ہے جو انسان کو دوبارہ بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جو انسان سچے دل سے معافی مانگ لے، اس کے لیے نئے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ شیطان انسان کو ہمیشہ بڑے گناہوں سے نہیں بہکاتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتا ہے۔ پہلے وہ انسان کے دل میں شک ڈالتا ہے، پھر سستی پیدا کرتا ہے، پھر عبادت سے دوری آنے لگتی ہے۔ شیطان انسان کو گناہ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ آہستہ آہستہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے دور ہونے لگتا ہے۔ غصہ، حسد، نفرت اور غرور وہ راستے ہیں جن سے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے ذکر، نماز اور قرآن انسان کو روحانی طور پر مضبوط رکھتے ہیں۔ موت سے پہلے کی نشانیاں ہمیشہ واضح نہیں ہوتیں۔ بعض لوگ اپنی آخری دنوں میں زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا سے اچانک بے رغبت ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کو موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی یقین نہیں۔ کچھ لوگ بہت لمبی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن وقت اچانک بدل جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو ایک دن واپس جانا ہے۔ اسی لیے اچھے اخلاق، عبادت اور لوگوں کے ساتھ نرمی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ دل بے چین کیوں ہوتا ہے؟ کبھی یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی حد سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے، اور کبھی دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے۔ انسان باہر سے ہنستا رہتا ہے، لیکن اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو دل کا سکون بھی کم ہونے لگتا ہے۔ بہت زیادہ کمپیرزن، حسد، خوف اور ماضی کی تکلیفیں بھی انسان کے دل کو تھکا دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کا ذکر، قرآن، دعا اور سچے لوگوں کی صحبت دل کو آہستہ آہستہ سکون دینے لگتی ہے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، تو اس کے اندر امید دوبارہ زندہ ہونے لگتی ہے۔